السلام علیکم۔ ابو ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، تو آپ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں انہیں کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ اس رمضان کیا کریں؟ بہت بہت شکریہ۔ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، جس آرگنائزیشن میں اپنے امپلائیز کی خیر خواہی اس آرگنائزیشن کو عزیز ہو، تو وہ اس آرگنائزیشن کے ذمے ہوتا ہے کہ ان کے ٹریننگ سیشنز کرے۔ جیسے اگر آرمی کے لوگ ہوں گے تو وہ مشقیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی کمرشل آرگنائزیشن ہے وہ ریفریشر ورک شاپس کراتی ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک کے اس پورے نظام کے اندر وہ تمام لوگ جو فیتھفل ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے رمضان شریف کو ایک طرح کی ریفریشر ورک شاپ کے طور پر اور ایک ٹریننگ سیشن کے طور پہ ہمیں بھیجا ہے۔ اور رمضان شریف ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس میں زندگی کے جتنے آسپیکٹس ہیں ان سب آسپیکٹس میں ہم اپنی ٹریننگ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمارے جو لوگ چینل کو دیکھتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال اور جو اور ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرتے ہیں، ان سب کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ زندگی کے 4 آسپیکٹ ہیں، اور انسانی زندگی میں وہ چاروں آسپیکٹ اتنے اہم ہیں کہ ان کی گروتھ بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی گروتھ رک جائے تو انسان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ پہلا اس آسپیکٹ ہے فزیکیلٹی، یعنی ہماری صحت۔ دوسرا آسپیکٹ ہے ہمارا انٹلیکٹ، یعنی ہماری ذہانت۔ تیسرا آسپیکٹ ہے ہماری ایموشنالٹی، یعنی ہمارا جذباتی ہونا، ہمارا احساسات کا سیکھنا۔ اور چوتھا ہے ہماری اسپرچویلٹی، یعنی ہماری روحانیت۔ دیکھیے، میں مختصر وقت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جس میں ان چاروں فیزز میں ہم اس طرح کی ٹریننگ اپنی کر سکتے ہیں کہ ایز اے پرسن ہم گرو کر سکتے ہیں۔ فزیکیلٹی، اگر ہم اپنے کھانے پینے کا نظام درست کر لیں، اور رمضان شریف ہمیں یہ ٹریننگ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ کتنا کھانا ہے، کتنے وقفے کے بعد کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ بدقسمتی سے ہم رمضان شریف میں کھانا تو 2 دفعہ کھاتے ہیں، مگر کوانٹٹی وائز اتنا ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کھاتے ہیں جیسے کہ غیر رمضان میں ہوتا ہے۔ اگر ہم رمضان شریف میں اس بات کو ڈسپلن کر لیں کہ سادہ کھانا صبح کھانا ہے اور سادہ کھانا شام کو کھانا ہے، تو وہ لوگ جو ویٹ لاس کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کر رہے ہیں، جو جم میں جاتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اپنے وزن کم کرنے کے لیے، رمضان شریف کی ترتیب کو سنت نبی کے مطابق استعمال کرنے سے ان کی فزیکیلٹی بڑی زبردست ہو جائے گی۔ ہماری فزیکیلٹی کے لیے ایک زبردست چیز ہمارا سلیپ پیٹرن ہے، اور اگر ہم رمضان شریف کے سلیپ پیٹرن کو فالو کریں، یعنی الگ صبح اٹھیں اور رات کو جلدی سو جائیں، تو بہت بڑا کمپوننٹ ہماری فزیکیلٹی کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں یہ دوستوں سے کہوں گا کہ اس رمضان شریف میں ذرا کوشش کیجئے نا کہ یہ دونوں چیزیں، کہ اپنی خوراک کے اوپر کتنا کنٹرول کرنا ہے اور نیند پہ کتنا کنٹرول کرنا ہے، اس کو سیکھنے کی بش کیجئے۔ دوسری جو بات ہے وہ انٹلیکٹ ہے، ذہانت ہماری۔ اس سلسلے میں میں نے یہ اپنے پاس قرآن پاک کو رکھا ہے، یہ بات آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب اللہ پاک کے پورے نظام میں جب تربیت کا نظام اپنی پیک پر پہنچا اور اللہ پاک نے آخر النبی خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو جو ٹریننگ کا پورا، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، اس کا پورا مینول مکمل کر کے جو دیا وہ یہ قرآن پاک ہے۔ اور اس قرآن پاک کی حقانیت، اس قرآن پاک کا یعنی نسخہ کیمیا ہونا، یہ زمانوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ کتنی بدقسمتی ہوگی ہماری، کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہم وہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھا کہتے ہیں، ہم وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا بڑا علم ہے، میں ایک معاملے میں پی ایچ ڈی ہوں، اس کا میں ایکسپرٹ ہوں، اس کا میں کنسلٹنٹ ہوں، اس کا میں اسپیشلسٹ ہوں، اس کا میں ماہر ہوں، اس نسخہ کیمیا میں کیا لکھا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ یعنی ہمیں کمپیوٹر کی ساری لینگویجز آتی ہوں، ہمیں سرجری اور میڈیسن کے سارے اصول پتہ ہوں، لیکن اس کتاب کے میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ ہمیں بالکل پتہ نہ ہو۔ رمضان شریف ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے پروگرام کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ اس رمضان پاک میں اس کے فہم کو حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے تراجم موجود ہیں۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو کہ
خانہ کعبہ میں قرآن پڑھے ہوتے ہیں جو ترجمہ ہے، یہ بہت تحقیق کے ساتھ لکھا گیا ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ تم چیزیں نہیں ہیں. لیکن آپ خود بھی اپنی چوائس سے قرآن پاک کا ایک ترجمہ لیں اور قرآن پاک کے مفہوم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کے اس حکم میں اللہ پاک نے آپ سے کیا حکم دیا ہے. دیکھیں، میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ ایک کاپی رکھ لیتا ہوں اور پین رکھ لیتا ہوں، اور جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور پڑھ کے میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، اور اس لفظی ترجمے کے بعد وہ جن بزرگوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے مختصر، اس میں انہوں نے کیا میسج دیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا اپلائیڈ اسپیکٹ کیا ہے. اگر یہ اس حکم کو میں اپنے اوپر منطبق کروں تو وہ میرے لیے کیا حکم ہوگا. یہ اس طریقے سے، البتہ اللہ اگر ہمیں توفیق دے تو بہت سارے آن لائن کورسز موجود ہیں. اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم عربی زبان کو سیکھیں. اگر ہم پوری عربی زبان کو نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم فہم قرآن کے لیے جتنی عربی چاہیے اس کو ہم سیکھیں اور قرآن کے اس فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم رمضان شریف میں ایک معمول بنا کر روزانہ ایک سپارے کو فہم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں، قرآن پاک کا اپنا مفہوم قرآن پاک کی ایک آیت کا اپنا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان ذکر بنایا ہے تو کوئی ہے جو اس پر غور کرنے والا ہے. تو دوسرا جو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے اس رمضان شریف میں قرآن پاک کے فہم کے لیے قدم بڑھانا شروع کریں. ہو سکتا ہے اس پورے رمضان شریف میں اب پورے قرآن کا فہم نہ حاصل کر سکیں، لیکن اس سفر پر تو چلنا شروع کر دیں کم از کم. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری ایموشنلٹی ہے، اگر ہمیں غصہ بہت آتا ہے، اگر ہماری زبان اچھی نہیں ہے، اگر ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ رمضان میں جو روزہ ہے وہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے. تو ہم اس رمضان میں مشق کر کے، اور میں جو سجیسٹ کروں گا، میں خود بھی یہ کروں گا انشاءاللہ، میں کرتا بھی ہوں الحمدللہ، کہ ایک کاغذ پر اپنی تمام بری عادتیں لکھ لیں جن سے آپ بہت تنگ ہیں، اور کوشش کریں کہ اس رمضان میں جس میں آپ کا دل بھی نرم ہے، جس میں اللہ پاک کی رحمت بھی بہت متوجہ ہے، تو ہر وقت متوجہ رہتی ہے، خصوصی طور پر موجود ہے، تو اس میں ہم یہ تہیہ کریں کہ اس رمضان میں پہلے سے بہتر انسان بنوں گا. اور جو چوتھی بات ہے وہ اسپرچویلٹی ہے. اسپرچویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کسی مقصد کے تحت گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی. رمضان شریف ہمیں اس بات کا موقع بھی فراہم کرے گا کہ ہم اس میں غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا معیار اور زندگی گزارنے کا مطمع نظر کیا ہے. جب اس کو غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ زندگی کو بہت اعلیٰ مقاصد کے لیے گزارا جا سکتا ہے. ہم بدقسمتی سے اس معیار کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، اور جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں رستہ سجھا دے گا کہ ہم اپنی زندگی کو ان معیارات پر کیسے لے کر آئیں. تو آپ کے جواب کا بیٹا مختصر جواب، اب سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس رمضان میں جو کچھ ہوں رمضان سے پہلے، میں رمضان کے آخر میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اپنے صحت کے حوالے سے، اپنے انٹلیکٹ کو میں نے اسپیسیفائی کیا ہے فہم قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک کا رمضان شریف کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. یہ رمضان شریف میں اتارا گیا ہے تو اس لیے اس کا ایک خاص ربط ہے قرآن پاک سے. اور چونکہ وقت بھی انسان کے پاس ہوتا ہے، مزاج بھی ہوتا ہے، عبادت کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت بھی 70 گنا زیادہ متوجہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس بات پر ہمیں دل میں بہت زیادہ شرمندہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے فہم کے لیے میں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. تو اس رمضان میں ہم یہ کوشش شروع کر سکتے ہیں.